ایک حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ورلڈ کا جس کو آج کہا جاتا ہے سرکمفرنس، یعنی پیمائش پوری کرۂ ارضی کی ناپنے کے لیے ابوالعباس فرغانی مامون رشید کے زمانے کا ایک ایسا عالم جس نے ایک آلہ بنایا اور بادشاہ وقت سے کہا میں پوری روئے زمین کی پیمائش کو اندازہ لگا کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1200 سال پہلے، 1200 سال پہلے۔ اور خلیفہ وقت نے اس کو سارے انتظامات کیے، کوفہ کا ایک میدان منتخب کیا گیا، کوفہ کا ایک صحرائی میدان تھا، اس میں جا کر اس نے آلے نصب کیے، اور اس کے بعد قطب نما جو تارا ہوتا تھا اس تک اس نے پیمائش کیا۔ میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، ابوالعباس فرغانی نے آج سے 1200 سال پہلے یہ لکھ کر کے بتایا تھا کرۂ ارضی کی پیمائش میں نے کیا ہے، تقریباً پورا میں نے ناپ کر دیکھا 25,009 میل، یہ پورے کرۂ ارضی کی پیمائش ہے اس زمانے میں۔ اور آج میں بتاتا ہوں ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہو چکی ہے، سارے آلے آ چکے، اسپیس میں جانے کے دعوے ہو چکے، اب جا کر ان سے پوچھو کرۂ ارضی کو آپ نے بھی ناپا ہوگا، اس دور کے جدید سائنسدانوں نے بھی دیکھا ہوگا، بتاؤ تمہاری کرۂ ارضی کی پیمائش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج کا سائنس کہتا ہے 24,958 میل۔ 1200 سال کے بعد نتیجے میں صرف 50 یا 60 میل کا فرق آتا ہے۔ میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ وہ علماء ذوی احترام تھے جنہوں نے اپنے وجود سے پوری کائنات کو نفع بخشا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے میڈیکل سائنس کو متعارف کرانے والا کون تھا؟ وہ ابو بکر رازی، جس نے سرجری کو اور بچوں کے امراض کو لوگوں کے سامنے لا کر دکھایا۔ آج پتہ ہے آپ کو ابو بکر رازی کے بارے میں پیرس میں کانفرنس ہو رہی اور لندن میں اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ کون ہے ابو بکر رازی؟ ابو بکر رازی کے متعلق فرمایا گیا تاریخ اسلام کا مشہور عالم دین بغداد کا، آج ہاسپٹل بنانے کے لیے بھی ایک علم ابو بکر رازی کا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، اس زمانے میں خلیفہ وقت نے پوچھا ابو بکر رازی سے ہسپتال بنانا ہے، کہاں بنایا جائے؟ کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہا ایک جانور کو ذبح کر کے اس کی گوشت لائے گئے، کہا بغداد کے ہر محلے میں ایک لکڑی میں گوشت کا ٹکڑا باندھ کر کے رکھا گیا کھلی جگہ پر، کہا گیا کہ اس کو ہواؤں میں چھوڑ دو۔ 2 دن 3 دن گزر گئے، اس کے بعد ابو بکر رازی نے کہا ہر گوشت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، ہر محلے میں جو رکھا گیا سب کا تجزیہ کیا اور کہا جس میں سب سے کم سڑن تھی یا جو ابھی تک تر و تازہ تھا، ابو بکر رازی نے کہا یہاں پر ہسپتال بننا چاہیے، یہاں کی آب و ہوا مریض کے لیے اچھی ہے۔ بے شک دنیا کو یہ علم دینے والا آج پورا یورپ ہماری کتابوں کو ترجمہ کرتے کرتے بہت آگے نکل گئے۔ مجھے آج افسوس اس بات کا ہے جس قوم کے عروج کا یہ حال تھا، اٹلی اور ڈنمارک کے بادشاہ اپنے بچوں کو اسپین بھیجتے تھے علماء اسلام کے پاس پڑھنے کے لیے، وہ خطوط آج بھی رکھے ہوئے مخصوص لائبریریوں میں موجود ہیں۔ بادشاہوں نے اپنے بچوں کو اسپین میں علماء اسلام کے پاس پڑھایا، اور جب بچے پڑھ کر کے آتے تھے یورپ کی گلیوں میں ان بچوں کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی تھی۔ یہ عربوں سے پڑھ کر کے آئے، اسلامی علماء سے پڑھ کر کے آئے، آج حیرت ہے کہ ننگے آتے ہیں انگریز ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگتی ہے۔ یہ کیسی تاریخ بدل گئی؟ تمہارا قلم چلتا تھا، تمہارا علم سے شغف تھا اور پوری دنیا پر تمہارا راج تھا۔ علم فلکیات، علم عربیات، آسٹرونومی، بوٹانی، آسٹرولوجی، یہ سارے علوم پر علماء اسلام نے سبقت کیا ہے۔ جابر بن حیان، یہ وہ نام ہے جس کو آج بھی انگریز کیبر کہتے ہیں، کیمسٹری کا موجب، اس کو بابا آدم کہتے ہیں کیمسٹری کا۔ جابر بن حیان ایک ایسے گھر سے نکلا تھا اور اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ کیمسٹری کے علم میں آج جتنی کتابیں ملتی ہیں اس کا اصل جابر بن حیان کی لکھی ہوئی ہے۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی، جس کو آج بھی دنیا استعمال کیے بغیر نہیں رہ سکتی، جس کو الگورزم کہا جاتا ہے۔
چاہے وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، جتنے بھی آج انٹرنیٹ کی دنیا میں سوشل سائٹ چلائی جاتی ہے، اس میں بھی الگورتھم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خوارزمی کو چھوڑ کر کے دنیا چل نہیں پاتی، وہ علی سینا کو چھوڑ کر ریاضی میتھمیٹکس کے بندے حل نہیں ہو پاتے۔ یہ سارے وہ فخر کے علامات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے عزیزوں، لیکن افسوس اس بات کا ہے ہم نے اب تک دنیا کو کیا نفع دیا ہے، یہ ہمیں احتساب کی ضرورت ہے۔ میری زندگی 20 سال کی ہو گئی، ہر جوان سوچے میری زندگی 25 سال کی ہو گئی، میری زندگی 30 سال کی ہو گئی، میری اپنی ذات سے کس کو نفع پہنچا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہے کچھ شخصیات ایسی آئی جنہوں نے اپنی ذات سے مخلوق خدا کو ایسا نفع پہنچایا کہ آج تک ان کے وہ کارنامے یاد کیے جاتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے دو چند مثالیں بھی اگر میں رکھوں، ایک بزرگ کا نام ہے حضرت سیدنا مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان سالار مسعود غازی، جن کو سلطان الاولیاء کہتے ہیں، اولیاء کاملین میں بڑا مقام ہے۔ لیکن حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، ان کی وفات کے وقت صرف ان کی عمر 19 سال کی تھی۔ 19 سال کی عمر میں یہ نام کما کر چلے گئے، وہ عظیم نام۔ میں نے ممبئی کی سرزمین پر دیکھا، میمن برادری سے تعلق رکھنے والے صاحب جن کے نام سے آج بھی مسجد بنی ہوئی، وہاں پر میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ ایک کالج ہے، ایک مسافر خانہ، ایک مسجد ہے، اور نہ جانے کیا کیا بنایا ہے انہوں نے، اور اس زمانے میں بنا کر چلے گئے۔ ہم نے پوچھا کہ انہوں نے اتنی دولت کا اتنا بڑا حصہ لگایا اور بنایا ہے؟ بعد میں پتہ چلا کہ وہ صاحب جنہوں نے بنایا ان کی وفات کے وقت ان کی عمر 23 سال کی، 150 سال 200 سال سے ان کی بنائی ہوئی مسجدیں، ان کے بنائے ہوئے ہاسپٹل، ان کے بنائے ہوئے کالجز چلے آ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ، یہ اولیاء کا مسلک ہے، یہ اولیاء کا مسلک ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ کا انتقال جب ہوا، حضرت عمر نے تخت خلافت پر بیٹھ کر کے اعلان کیا، اے لوگوں، میں ہر وہ کام کروں گا جو خلیفہ اول کیا کرتے تھے، اگر مجھ سے کوئی کام چھوٹ جائے تو مجھے اطلاع دے دینا، میں وہ کام کروں گا۔ محفل میں سے کسی صاحب نے اٹھ کر کے کہا، امیر المومنین، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے، روزانہ دوپہر کے وقت وہ اپنے گھر سے توشہ دان لے کر، کچھ روٹی سالن لے کر جنگل کی طرف چلے جاتے، ہمیں یہ تو نہیں پتا کس کو کھلاتے تھے، لیکن روزانہ ان کا ایک مشغلہ تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، آج سے ہی یہ کام میں کرتا ہوں۔ گھر گئے، توشہ دان لیا، اس میں کچھ روٹی اور سالن لے کر خود بھی اس بتائے ہوئے راستے کی طرف نکل پڑے۔ جنگل میں کس کو کھلانا ہے یہ تو پتہ نہیں، یہ معلوم نہیں، گئے ڈھونڈتے رہے۔ شام کا وقت قریب آ گیا، ایک کسی چوٹی کے پاس، ایک کسی غار کے پاس سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بڑا چلا گیا، وہاں جانے کے بعد دیکھ کر کے حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئی، ایک ایسا معذور بندہ پڑا ہوا ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہیں، دونوں پیر بھی کٹے ہیں اور آنکھیں بھی نہیں ہیں، ایسا معذور ہے لیکن کراہ رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، یہی وہ بندہ ہوگا جس کو وقت کا خلیفہ اپنے گھر سے توشہ دان لے کر یہاں جنگل میں آتا تھا اور خاموشی سے کھلا کر چلا جاتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے اس کو بتایا نہیں کہ ابو بکر صدیق نہیں آئے، آج میں آیا ہوں۔ کہتے ہیں، جا کر کے اس کے سامنے توشہ دان کھولا اور روٹی کو سالن میں ڈبویا اور اس اندھے معذور کے منہ میں روٹی کا لقمہ رکھا۔ وہ اندھا چیخ پڑا، کہا، آنے والے بتا، کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ کیا ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا؟ آج تک میں ایک دن بھی بھوکا نہیں رہا ان کی زندگی میں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، تو اندھا ہے، نابینا ہے، تجھے کیسے خبر کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی اور آیا ہے؟ اندھا کہتا ہے، آنے والے تجھے پتا نہیں، ابو بکر جب آتے تھے انہیں معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے چبا کر روٹی میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ آج تم نے پوری روٹی ڈال دی، مجھے لگا کہ ابو بکر نہیں آئے، کوئی اور آئے۔
یہ وقت کے ان خلفاء کی بات کر رہا ہوں جن کے رعب و دبدبے کا حال یہ تھا کہ کیسر و کسریٰ کی فوجیں کانپتی تھی، تھراتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو عوام کے لیے، مخلوق کے لیے نفع بخش بنایا ہوا تھا، زندگی کو وقف کیا ہوا تھا۔ میرے عزیزوں، میں آخری باتوں کی طرف آتا ہوں۔ ماہرہ مطہرہ کا یہی مسلک ہے، ماہرہ مطہرہ کا یہی مذہب ہے۔ یہاں پر آنے والوں سے کھینچا نہیں جاتا، ہر آنے والے کو تو حساب دیا جاتا ہے، یا ہر آنے والے کو دیا جاتا ہے۔ میں بلا مبالغہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جتنے علماء آئے، جتنے یہاں کے فقراء ہو، جتنے خادم ہو، کوئی ایک مجھے بتائے بغیر یہاں سے نوازے اس کو بھیجا گیا۔ یہ مخلوق خدا پر رحم کرنا اور ان کے ساتھ نفع کا معاملہ کرنا، آج اپنی آپ کے بھی گھروں میں زندگیاں ہیں، امت کو آپ کیا دے رہے ہو، دنیا میں خلق خدا کو آپ کیا دے رہے ہو، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج حضور سیدی احسن العلماء کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ایک باپ ہے، اللہ نے 4 بیٹے دیے، لیکن اس باپ نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے کما کر کے دینے والے بیٹے ہوں، بلکہ ہر بیٹے کو ایسا بنایا ہے ہر ایک اپنی جگہ پر خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے۔ حضور امیر ملت کو علی گڑھ کی تاریخ قیامت تک یاد رکھے گی، حضور شرد ملت کو انکم ٹیکس کا شعبہ یاد رکھے گا، اور حضور سیدی افضل میاں کو پولیس کا شعبہ ہمیشہ یاد رکھے گا، اور ماہرہ کے چھپے چھپے اور گلیاں گلیاں اپنے بچوں کو دین اور دنیا سکھانے کے معاملے میں حضور رفیق ملت کو سدا یاد رکھے گا۔ وقت گزر جائے گا، بات یہ ہے، ابھی اگر آپ کو لگتا ہے ماہرہ مطہرہ کا یہ مذہبی مسلک خلق خدا کو نفع دینا، میں نے مثالوں میں کچھ چیزیں عرض کی تھی۔ دنیا میں خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ، مامون رشید کا زمانہ، اور بھی متوکل باللہ، معتصم باللہ، یہ بنو عباس ایسے خلفاء آئے تھے جنہوں نے علماء کو تیار کیا تھا، سائنسدان بنائے تھے، اور دنیا کو نئے نئے علوم و فنون دیے تھے، میڈیکل دیا تھا، اور علم طب میں بڑی مہارتیں دی تھی۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، عام ماہرہ کی زمین پر اس ماہرہ نے خلق خدا کو، امت مصطفیٰ کو کیا دیا ہے؟ کتنے سائنسدان دیے، کتنے علم طب کے ماہرین دیے، کتنے نجومی دیے؟ میرے عزیزوں، سب کو جمع کرو، ایک ہی جواب آئے گا، ماہرہ نے سب ملا کے ایک امام احمد رضا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وقت کا سائنسدان بھی ہے، علم طب کا ماہر بھی ہے، فلسفہ کا عالم ہے، منطق کا بھی عالم ہے، بلاغت و معانی کا بھی عالم ہے، حدیث و تفسیر کا بھی عالم ہے، سب ملا کر کے ایک احمد رضا کو دیا، خلق خدا کو دیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک مثال ہے۔ ماہرہ مطہرہ نے صرف اعلیٰ حضرت نہیں دیا ہے، ماہرہ نے تاج القبول بھی دیا ہے، ماہرہ نے سیف اللہ المسلول بھی دیا ہے، ماہرہ نے مفتی اعظم بھی دیا ہے۔ یہ چند وہ ستارے نے جن کا ذکر کیا، ورنہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس عظیم البرکت اعلیٰ حضرت حاضر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خاندان ماہرہ آج بھی کہتا ہے، ماہرہ کی وہ کرامت ہے۔ آخری بات یہ ہے، اس عظیم المرتبہ مجدد اہل سنت سے اگر کسی کو پوچھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہو کہ میں برکاتی ہوں، یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو خاتم الاکابر کا مسلک ہے، جو شمس ماہرہ کا مسلک ہے، جو صاحب البرکات کا مسلک ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اپنے پیٹ سے کوئی نئی چیز نہیں لائے تھے، جو لائے ہیں وہ اپنے اسلاف کا دین لائے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس امام اہل سنت فاضل بریلوی کی ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ سنی صرف یہ سمجھتے ہیں نعرہ لگانا چاہیے مسلک اعلیٰ حضرت کا، بس یہی کافی، اور وہ اعلیٰ حضرت کو پتہ چلے گا کہ وہ علم کا کیسا دریا، وہ علم کا کیسا جبل شامخ ہے، جس کے بارے میں یہی سے آواز اٹھی تھی
فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ شرف ملت نے فرمایا تھا مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینت کو چڑھ کے دکھلا دو۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاگرد رہتے تھے، حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاص شاگرد۔ یہ جب اپنے وطن گئے بہار، سنا ہوا ایک منشی صاحب رہتے تھے، ان کو علم الآباد پر بڑا ناز تھا، اور وہ کھانے بھرنے والا جو علم ہوا کرتا تھا، جیسے آج تعویذ بناتے ہیں، 4 ڈبے بناتے ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جدت سے بھی کچھ بھی لکھ دیا جائے، اس کے طریقے ہیں، کھانے بھرنے کا ایک علم ہے، اس کو بھرنے کے بعد جدت سے بھی جوڑو گے ایک ہی نمبر آئے گا۔ وہ منشی صاحب جو بہار کے رہنے والے تھے، ان کو ناز تھا میں 16 طریقے سے بھرنا جانتا ہوں، 16 طریقے سے اس علم کا میں ماہر ہوں۔ اور جب کسی کو ایسے لوگوں کو علم آتا ہے تو سب سے پہلے وہ علماء کا امتحان لینے لگ جاتا ہے۔ جو بھی عالم ہے ان سے پوچھے مولوی صاحب آپ کو کچھ آتا ہے، کھانے بھرنے کا علم آتا ہے؟ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم کو ہر علم ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب مجھے نہیں معلوم تو مذاق اڑاتے ہیں، ارے کیا پڑھا آپ نے، ہم کو تو 16 طریقے سے آتا ہے، ہر ایک عالم کو مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ دن ایسے آئے کہ بریلی سے مولانا ظفر الدین صاحب گئے، اور وہاں پتا چلا کہ بریلی سے مولانا ظفر الدین صاحب آئے، منشی صاحب آ گئے، کہا مولوی صاحب آپ بریلی سے آئے، سنا ہے ہم کو یہ کھانے بھرنے کا علم 16 طریقے سے آتا ہے، ہم بھر سکتے ہر جگہ، آپ کو بھی کچھ آتا ہے، آپ نے بھی کچھ سیکھا ہے؟ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب نے سر جھکایا اور کہا ہاں فقیر کو بھی آتا ہے۔ کہا کتنے طریقے سے؟ کہا مجھے 200 طریقے سے آتا ہے۔ سبحان اللہ، کم مار دیا 200 سیدھے وہ 17واں طریقہ کسی کو آج تک جاننے والا سمجھتے ہی نہیں تھے، کوئی مولوی ایسا نہیں جس کو 17 طریقے سے آتا، اور یہ سیدھے 200 طریقے۔ تو منشی صاحب نے کیا مذاق کر رہا مولوی صاحب، اٹھ کے چلے گئے، ہضم نہیں ہوئی بات، چلے گئے۔ مولانا ظفر الدین صاحب کہتے ہیں ہضم نہیں ہوئی بات منشی صاحب کو، چلے گئے، رات بھر وہ کروڑ بدلتے رہے، یہ مولانا مجھے کیسا مذاق کیا۔ اب تک کوئی مولوی ملا نہیں تھا۔ اس کے بعد صبح کی نماز پڑھتے ہی بھاگتے ہوئے آئے مولانا ظفر الدین صاحب کے پاس، مولوی صاحب سچ بولے تھے یا مذاق کیے تھے، پھر سے بولو۔ مولانا ظفر الدین صاحب کہتے رات بھر سویا نہیں آپ نے؟ کہا نہیں، نیند ہی نہیں آئی۔ کہتے مجھے بھی نیند نہیں آئی، مجھے معلوم تھا صبح آپ آئیں گے، اور وہاں پیپر پھیلا دیا اور کہا دیکھو 200 طریقے پورے بھر کر رکھا، کیا آپ کے مطالعے کے لیے ہے؟ منشی صاحب مطالعہ کرتے رہ گئے، ظہر ہو گئی، سب دیکھتے رہ گئے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں 17واں طریقہ کسی کو جاننے والا سمجھتا ہی نہیں تھا، 200 طریقہ آپ نے بھر کر دکھائے۔ مولوی صاحب یہ تو بتاؤ آپ کو 200 طریقے سکھائے کس نے سکھائے؟ کہا یہ سکھائے نہیں، میرے استاد امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کے پاس کھڑے ہو کر کے میں نے 200 طریقے سیکھ لیے۔ منشی صاحب نے کہا ان کو کتنا آتا ہے؟ 200 طریقے تو آپ نے دکھایا ہے، ان کو کتنا آتا ہے؟ مولانا ظفر الدین صاحب ہنستے ہوئے کہے 600 طریقوں سے تو میں نے دیکھا ہے، باقی آتا کتنا ہے اللہ نے جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک مثال ہے، ہر چیز میں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے سکے بٹھا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، سب سے بڑی دولت جو ہمیں ملی ہے وہ عشق رسول کی دولت ملی ہے۔ وہ مارا راستے ہوتے ہوئے جو مدینے جاتی ہے، یہ نسبت پر قائم رہو اور اپنی زندگی کو نفع بخش بناؤ۔ جب تک زندہ رہو کسی کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا، کسی کے راستے میں کھڑے ہو جانا،
یا کسی کے لیے روڑا جانا، پتھر بن جانا، ان سب سے باہر آ جاؤ۔ کوشش کرو کہ محبتوں کی آپ کے درمیان مٹھائیاں تقسیم ہو، نفرتوں کی دیواریں ختم ہو، نقصان نہ پہنچائیں، نفع پہنچائیں۔ اللہ کریم ان سادات مارہرہ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچائے اور مقبول عام بنائے۔ مارہرہ مطہرہ کی ایک خانقاہ ہے جس نے علی گڑھ میں جا کر کے دیکھو البرکات بنایا ہوا ہے، یہاں احسن البرکات ہے، یہ خانقاہ نفع پہنچا رہی ہے۔ اللہ کریم صبح قیامت تک اس کے نفع کو عام و تام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔